بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میں نے اپنی بہن کی شادی اپنے ہی دیور سے کروا دی۔ ہر کوئی میری بہن کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میرا سسرال بہت امیر تھا۔ اگلی صبح میں اپنی بہن کو ناشتے کے لیے بلانے کمرے میں جانے لگی تو دیور نے مجھے روک دیا اور بولا، بھابی کچھ دیر سونے دے میری بیوی کو، کیوں نیند خراب کرتی ہیں؟ ناشتہ میں خود کروا لوں گا۔ میں بہت خوش ہوئی، مگر وہ جب 3 دن کمرے سے باہر نہ نکلی تو میں گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے جوں ہی دروازہ توڑا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ آج موسم کچھ ابر آلود سا تھا۔ امی قدرے پریشان تھیں کیونکہ وہ میرے جہیز کے لیے رضائیاں بنانا چاہتی تھیں، مگر موسم کی طرف دیکھ کر وہ اس کام سے باز آئی تھیں۔ امی کہنے لگی کہ چلو آج کے دن میں بازار جا کر برتن خرید کر لے آؤں گی۔ دراصل پچھلے 2 برس سے میری منگنی اویس کے ساتھ ہوئی تھی، مگر وہ شادی کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ابھی کچھ دن قبل ہی میری چاچی گھر آئی تھی۔ وہ امی سے کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں، اویس نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی بشرا سے کر دی جائے۔ میری امی تو بیٹی کی ماں تھی، ان کے دل میں تو چاچا چاچی کی خاموشی دیکھ کر ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ مگر اس دن جب انہوں نے چاچی کے منہ سے شادی کی بات سنی تو وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، کیوں نہیں بہن، شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکے کی ہی سننی چاہیے۔ یہ بات تو ہے کہ ہمیں شادی کی تیاری کرنے میں دقت ہوگی، مگر یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم کسی نہ کسی طرح 1 مہینے تک تیاری کر ہی لیں گے۔ اب اس دن سے ہم نے ایک بھی دن آرام سے نہیں گزارا تھا۔ بھاگ دوڑ کر میری شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ چلو پیا گھر سدھار جاؤں گی۔ مجھے بھی اویس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ ہم لڑکیوں کے دل ہوتے ہی ایسے ہیں، ہمارے ساتھ جس شخص کا نام جوڑ دیا جائے اس سے ہی محبت کرنے لگتی ہیں۔ خیر امی بازار جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی اور امی کا سارا کام بیچ میں ہی رہ گیا۔ امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، کہنے لگی، بشرا میں نے جذبات میں آ کر تمہاری چاچی سے یہ تو کہہ دیا کہ ہم 1 مہینے میں شادی کی تیاری کر لیں گے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا۔ میں نے امی کو دلاسا دیا اور بولی، امی آپ فکر نہ کریں، میں پرائے گھر میں تو بیاہی نہیں جا رہی نا، اپنے ہی رشتہ داروں میں جا رہی ہوں۔ اگر ہماری طرف سے کوئی کمی بیشی رہ گئی تو مجھے بھی امید ہے کہ وہ اس بات کا بتنگڑ نہیں بنائیں گی۔ ابھی ہم ماں بیٹی یہی باتیں کر رہی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھ سے چھوٹی مقدس نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دی تھی۔ مقدس بولی، واہ چاچی آپ تو بہت اچھے وقت پر آئی ہیں، میں ابھی پکوڑے بنانے کا سوچ ہی رہی تھی۔ چاچی کہنے لگی، تو شروع کرو پھر۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر بیڈ شیٹ ٹھیک کی تھی۔ اتنی دیر میں چاچی بھی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ امی بڑی گرمجوشی سے چاچی سے ملی تھی، جبکہ ان کا رویہ مجھے کچھ سرد سا لگا تھا۔ وہ مجھ سے بھی نہیں ملی تھی، میں نے ہی آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی، کہنے لگی، شازیہ اللہ نے تمہیں 2 ہی بیٹیاں دی ہیں، کاش ایک بیٹا بھی دیا ہوتا۔ میں نے بڑی حیرت سے چاچی کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، وہ یہ کیا ذکر لے کر بیٹھ گئی تھی۔ امی کا بھی رنگ زرد سا پڑ گیا تھا۔ امی بولی، بہن یہ تو اللہ کے کام ہے، کسی کو بیٹے دے دیتا ہے تو کسی کو بیٹیاں۔ میں سچ کہوں تو اللہ کی اس تقسیم سے بڑی راضی ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ چاچی بولی، ارے چھوڑو بھی، میں نے تم سے کتنا کہا تھا کہ بیٹے کے لیے کوئی تعویذ لے لو، کوئی دم کروا لو، تب بھی تمہاری یہی باتیں تھی کہ مجھے بیٹیاں بھی منظور ہیں۔ امی ہنس دی اور بولی، اچھا تو تعویذ لینے سے اللہ اپنا فیصلہ بدل لیتا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا، جو اللہ نے سوچا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ چاچی کہنے لگی، اچھا تو اس کا مطلب ہے پھر انسان دعا کرنا بھی چھوڑ دے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہوگا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دعا کرنے کی؟ چاچی جان بوجھ کر تلخ باتیں کر رہی تھی۔ امی نے بے بسی سے میری جانب دیکھا تھا۔ اس دوران میں ہی بول پڑی تھی۔ میں کہنے لگی، امی اور چاچی آپ یہ باتیں چھوڑو،
مجھے یہ بتائیں کہ شادی میں آپ دونوں کیا پہنیں گی؟ آج کل تو دولہے اور دلہن کے والدین بڑے شوق کپڑے پہنتے ہیں۔ چاچی نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بشرا مجھے تو تمہارے لیے دکھ ہوتا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب تمہارے بارے میں سوچتی ہوں۔ میں بھی گھبرا گئی تھی۔ امی بولی، باجی آپ کھل کر بولیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ چاچی افسردگی سے کہنے لگی، دراصل اویس آج کل اپنی جاب کے سلسلے میں بہت پریشان رہتا ہے۔ اس کے جتنے بھی دوست ہیں وہ تو قسمت کے دھنی نکلے۔ ایک دوست کی جاب اس کے سالے نے کروا دی تو دوسرے دوست کو کاروبار ہی اس کے سالے نے سیٹ کروا دیا ہے۔ اب اویس نے یہ ضد ڈال لی ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس کے بھائی اچھے کھاتے پیتے ہوں۔ تمہارا تو کوئی بھائی ہے نہیں، اس لیے اویس نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ چاچی کی یہ بات مجھ پر اور امی پر بجلی کی طرح گری تھی۔ یہ بڑی عجیب سی منطق تھی جو چاچی پیش کر رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاچی میرے پاس آئیں اور میرے ہاتھ سے اویس کے نام کی انگوٹھی اتروا کر ہماری طرف سے دی گئی انگوٹھی میز پر رکھ کر چلی گئی تھی، جبکہ میں اور امی تو ایک دوسرے کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنی دیر میں مقدس پکوڑے لے کر آئی تو ہم دونوں کو سکتے میں دیکھ کر چٹکی بجا کر بولی، آپ دونوں کیوں پتھر کی ہو گئی ہیں اور چاچی کہاں چلی گئی؟ تب میں خود پر ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی بھی میرے گلے لگ کر روتی رہی تھی، جبکہ مقدس میز پر پڑی انگوٹھی دیکھ کر سارا ماجرا سمجھ چکی تھی۔ ابو جب گھر واپس آئے تو ان کا بھی صدمے سے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دن بہت دکھی رہے، مگر پھر امی سے کہنے لگے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں اپنی بیٹی کو اور تمہیں افسردہ نہ دیکھوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بشرا کے لیے کسی اور جگہ رشتہ ڈھونڈ لو۔ امی بہت پریشان تھی۔ وہ بولی، اکمل اگر لڑکی کا ایک رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر دوسرا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتا۔ لوگ طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ پہلا رشتہ کیوں ٹوٹا، ضرور لڑکی میں ہی کوئی خرابی ہوگی۔ ابو کہنے لگے، شازیہ تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، اللہ ضرور اچھا کرے گا۔ امی نے بھی اللہ کا نام لے کر میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ پھر تو ہماری توقع کے خلاف بہت جلد ایک اچھی جگہ رشتہ مل گیا تھا۔ امی بتا رہی تھی کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں، مگر مجھے ان لوگوں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میرا تو دل ہی اٹھ گیا تھا سب سے۔ امی میری شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تمہاری شادی اسی تاریخ پر ہوگی جس پر اویس کے ساتھ ہونا تھی، اور پھر امی نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا تھا۔ میں 14 تاریخ کو بیاہ کر اصغر کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے اس رشتے کی کوئی خوشی نہ تھی اور نہ ہی اس شادی نے میرے مرجھائے ہوئے دل کو زندہ کیا تھا۔ بس اتنا تھا کہ میری بے چین روح کو ذرا سا سکون مل گیا تھا کہ مجھے ٹھکرانے والا اس گمان میں ہوگا کہ میں اب ساری عمر کے لیے اپنے والدین کے گھر بیٹھی رہ جاؤں گی۔ سچ کہوں تو میں نے اپنے شوہر کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دکھتا کیسا ہے۔ شادی کی رات جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو تب پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر نظر کی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک حسین مرد تھا جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، بشرا تم تو بہت خوبصورت ہو۔ میں مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ تب اصغر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایسی بات کر دی کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی کیا؟ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اصغر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس نے کیوں چھوڑ دیا تمہیں؟ کوئی برائی تھی تم میں کیا؟ غیر لڑکوں سے دوستیاں کر رکھی تھی تم نے؟ میں تو اصغر کی بات سن کر ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ میرے رونے سے گھبرا گیا تھا۔ تب میں بولی، نہیں تھا میرا تعلق کسی اور کے ساتھ، اور نہ ہی مجھ میں کسی قسم کی کوئی خرابی تھی۔ اویس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی کسی ایسے گھرانے میں ہو جو اسے بزنس سیٹ کروا کے دے، جبکہ ہم تو غریب لوگ ہیں۔ اصغر نے میرے آنسو پونچھ دیے تھے۔ وہ مجھے کچھ گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے تم پر 100% اعتبار ہے۔ تمہارے چہرے کی معصومیت یہ بتا رہی ہے کہ تم ایک شریف لڑکی ہو۔
اصغر کی بات سن کر میرا موڈ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس کے بار بار منانے پر بھی میں راضی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہ بات تنگ کر رہی تھی کہ کیا اب ساری زندگی میں اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے تانے سنوں گی۔ اگلے دن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس میرے واری صدقے جانے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھی جیسے میں کسی سلطنت کی ملکہ ہوں۔ یہی چلن میرے شوہر کا بھی تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں جہاں پر پاؤں رکھوں وہ وہاں اپنی ہتھیلی بچھا دے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو ذرا تسلی ہوئی تھی۔ میرا ایک دیور تھا، وہ بھی بہت اچھا سا لڑکا تھا، بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھکتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے والدین ناشتہ لے کر آ گئے تھے۔ میری ساس نے ان کا بھی بہت پرتپاک استقبال کیا تھا۔ پھر ناشتے کے بعد امی کہنے لگی، بشرا مجھے اپنا کمرہ تو دکھاؤ۔ میں کمرہ دکھانے امی کو ساتھ لے گئی تو امی نے جلدی سے میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور کہنے لگی، بشرا کل رات تمہاری چاچی ہمارے گھر آئی تھی، اسے علم ہو گیا ہے کہ تمہاری شادی بہت بڑے جاگیرداروں کے گھر ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو تمہاری چاچی اپنے حواس ہی کھو بیٹھی تھی، کبھی میرے پاؤں پڑتی اور کبھی تمہارے ابو کے۔ کہنے لگی کہ اویس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہمیں اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ مقدس کا رشتہ اویس کے لیے دے دیں۔ تم جانتی ہو نا وہ یہ سب لالچ میں آ کر کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے خوب بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ باقی کے رشتہ داروں کا حال بھی تمہاری چاچی والا ہی ہے، سب تمہاری قسمت پر رش کر رہے تھے، مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ تمہاری بیٹی اتنے اچھے گھر میں بیاہی گئی ہے۔ مگر سچ کہوں تو مجھے پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ امیر تو ہیں مگر نہ جانے عادات و اتوار کے طور پر کیسے ہوں گے۔ یہی سوچ سوچ کر میں ساری رات بے چین ہوتی رہی۔ مگر اب جب میں تمہارے سسرالیوں سے ملی ہوں تو میرے دل سے یہ بے سکونی بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ تمہاری ساس کس طرح ہماری او بھگت کر رہی تھی، اس نے تو میرا دل ہی جیت لیا۔ اور تمہارا شوہر بھی بہت اچھا لڑکا ہے۔ بیٹی میری بات یاد رکھنا، ان لوگوں کو کبھی ناراض مت کرنا، یہ تمہیں بے حد خوش رکھیں گے۔ میں بولی، امی میرا شوہر آپ کو کیسا لگا؟ امی کہنے لگی، وہ بھی بہت اچھا لڑکا ہے۔ امی کی باتیں سن کر میرا دل بہت بڑا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں ایک دم سے غرور سا آ گیا تھا کہ اچھا ہی ہوا، اللہ نے میری جان ان لالچی لوگوں سے چھڑوا دی اور میری قسمت میں جدی پشتی امیر لوگ لکھ دیے۔ امی لوگ تو اپنے گھر واپس چلے گئے تھے مگر میں تو اس عیش و عشرت کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف سے بھی اپنا دل صاف کر لیا اور اس سے بہت پیار اور محبت سے پیش آنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس گھر میں کسی ریاست کی ملکہ بن گئی ہوں۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میری خواہش ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے حسین کے لیے بھی تمہاری جیسی کوئی شریف لڑکی مل جائے۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہوئی تو مجھے ضرور بتانا۔ تم لوگوں کا گھرانہ بہت اچھا ہے۔ ایک لڑکی لے کر میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی لڑکی تمہارے خاندان سے لاؤں۔ میں اپنی ساس سے بولی کہ آنٹی ابھی تو میری نظر میں کوئی لڑکی نہیں ہے مگر آپ فکر نہ کریں، میں امی سے بات کروں گی، وہ ضرور اس معاملے میں ہماری مدد کریں گی۔ میری ساس مجھے دعائیں دیتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور امی کو فون ملا لیا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو کہنے لگی کہ مٹھائی کھا رہی ہوں، پڑوس کے گھر سے آئی ہے۔ میں حیرت سے بولی، کیوں امی، ان کے گھر سے کیوں آئی مٹھائی؟ ابھی پچھلے دنوں ہی تو ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، کیا دوسرے بیٹے کے بھی شادی کر دی؟ امی ہنس کر بولی، ارے نہیں، دراصل جمیلہ کی بہو امید سے ہے، وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی ہے، گھر گھر مٹھائی بیچ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا بھی کہ ایسے معاملات سب کو نہیں بتاتے، ابھی مہینہ پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے، نظر لگ جایا کرتی ہے، مگر جمیلہ کو کون سمجھائے، وہ تو پہلی بار دادی بننے والی ہے، خوشی سے سمجھو پاگل ہی ہو گئی ہے۔ امی کی بات سن کر میرے اندر اداسی سی اتر آئی تھی۔
امی کہنے لگی بشرا تم نے ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں سنائی؟ تمہاری شادی کو بھی تو 3 ماہ ہو گئے ہیں، میری مانو تو ایک بار ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لو، اللہ تمہیں بھی اولاد دے۔ میں نے امی سے بہانہ کیا کہ اصغر آ گئی ہیں، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو فون کروں گی، مگر سچ تو یہ تھا کہ اب مجھ سے ایک جملہ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، میں ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں بیاہی گئی تھی، ساس جان چھڑکتی تھی اور شوہر تو میرے دم سے جہان دیکھتا تھا، مگر ان 3 ماہ کے دوران ایک بار بھی میرے شوہر نے مجھے ازدواجی حق نہیں دیا تھا۔ جب حق ہی نہیں ملا مجھے تو پھر میں حاملہ کیسے ہوتی؟ میرے دل میں بھی یہ سوال بار بار سر اٹھاتا تھا کہ میں اصغر سے کہوں کہ آخر وہ مجھ سے دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ میں ایک مشرقی لڑکی تھی اور ہر بار شرم و حیا آڑے آ جاتی تھی۔ کئی لمحے تو میں اسی سوچ میں گم بیٹھی رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا، مگر پھر سوچا کہ اللہ سب کچھ اچھا ہی کریں گے۔ یہ بات سوچتے ہی میرے دل کو ذرا ڈھارس مل گئی۔ شام میں امی کا فون آیا تھا، وہ باتوں ہی باتوں میں مجھ سے کہنے لگی بشرا تمہارے دیور کا رشتہ نہیں کرنا تمہاری ساس نے؟ تو مجھے خیال آیا کہ میری ساس نے تو مجھے ایک کام سونپا ہوا ہے۔ میں بولی امی کرنا ہے اس کا رشتہ بھی، بلکہ میری ساس کہہ رہی تھی کہ میں اپنے خاندان میں کوئی لڑکی ڈھونڈوں اس کے لیے۔ میں نے کہا کہ میری نظر میں تو فی الحال کوئی لڑکی نہیں ہے، میں امی سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ میری بات سن کر امی ایک دم غصے میں آ گئیں۔ وہ کہنے لگی بشرا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کیا؟ تم نے اپنی بہن مقدس کا نام کیوں نہیں لیا؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اول دنوں سے ہی یہ کوششیں شروع کر دیتی کہ جس گھر میں تم بیاہی گئی ہو اسی گھر میں مقدس بھی چلی جائے، تاکہ تم جس عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہو وہ تمہاری بہن کے نصیب میں بھی آ جائے۔ میں ایک دم سے چونک گئی تھی اور بولی ہاں امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، نہ جانے مجھے کیوں خیال نہیں آیا، میں ضرور اپنی ساس سے مقدس کی بات کروں گی۔ امی بولی اگر مقدس کی شادی بھی تمہارے سسرال میں ہو گئی تو تمہاری چاچی کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی نا وہ، میرا بیٹا امیر خاندان میں شادی کرے گا، بیچارے کو ابھی تک تو نہ ہی کوئی ڈھنگ کی نوکری ملی ہے اور نہ ہی کوئی امیر لڑکی، انشاءاللہ اس کا تکبر اس کے آگے ضرور آئے گا اور میری بیٹیاں اچھے گھر میں عیش کریں گی۔ امی کی بات سن کر میرے دل کو سکون ہو جایا کرتا تھا۔ میں تو اب سچ میں یہی سمجھنے لگی تھی کہ میں اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں رہ رہی ہوں۔ میں نے رات اپنی ساس سے کہا کہ آپ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے میری بہن کا رشتہ کیوں نہیں لے لیتی؟ میری بات سن کر میری ساس کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، مگر کچھ گھرانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جہاں ان کی ایک بیٹی بیاہی جائے وہاں وہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی نہیں کرتے، اس لیے میں تمہاری چھوٹی بہن کا نام لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں بھی ضد کر کے اپنی والدین کو اس رشتے کے لیے منا لوں گی، کیونکہ آپ جیسی ساس قسمت والی لڑکیوں کو ہی ملتی ہے۔ میری ساس بہت خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی تم میرے ساتھ کل ہی چلنا، ہم مقدس کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ میں نے جب سے یہ سنا تھا کہ مقدس کی شادی بھی اگر میرے سسرال میں ہو گئی تو میری چاچی ہاتھ ملتی رہ جائیں گی، تب سے میں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ دن سے رات نہ ہو اور مقدس دلہن بن کر میرے گھر آ جائے۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم کل ضرور چلیں گے۔ رات میں اپنے کمرے میں آئی تو اصغر میرے ہی منتظر تھے، کہنے لگے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تمہاری پیاری پیاری باتیں سننے کو بہت دل کر رہا تھا۔ اصغر کے ہر انداز سے میرے لیے بہت محبت جھلکتی تھی۔ میں بولی اصغر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اصغر بولے ہاں ہاں ضرور کہو۔ میں بولی میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اب ہمارے گھر میں ایک ننھا سا مہمان آ جائے۔ میری بات سن کر اصغر کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تو میری طرف دیکھتے ہی رہے جیسے کوئی جواب سوچ رہے ہوں، پھر بڑی نرمی سے بولے بشرا تم نے تو میرے دل کی بات کر دی، مگر میں کیا کروں، تم تو جیسے ہی کمرے میں آتی ہو فوراً سو جاتی ہو۔ میں تم سے شکوہ تو کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کیا کہ کہیں تمہارا دل ناراض نہ ہو جائے۔
میں جانتا ہوں کہ تم ابھی کم عمر ہو، ابھی شادی بیاہ کے معاملات کو نہیں سمجھتی، بس اسی لیے میں بھی تم سے شکوہ نہ کر پایا۔ اصغر کی بات سن کر تو میرا سر ہی گھوم گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ سچ کہہ رہے تھے۔ نہ جانے جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آتی تھی مجھے نیند کیوں آ جایا کرتی تھی، جبکہ میں تو اپنے دل میں اصغر کی طرف سے بدگمانی لے کر بیٹھی تھی کہ وہ ہی مجھے ازدواجی حق نہیں دے رہے۔ وہ مجھے کیسے حق دیتے جب میں ہی جلدی سو جایا کرتی تھی؟ اب بھی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں اور ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں ادھوری کی ادھوری رہ گئی تھیں۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے دل پر بہت زیادہ بوجھ تھا۔ میں نے دیکھا اصغر آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اصغر کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اصغر مجھے معاف کر دیجئے گا، ہماری شادی کو 4 ماہ ہونے والے ہیں اور ہم ابھی تک ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ آپ کبھی اپنے دل میں یہ گمان مت لائیے گا کہ میں ابھی تک اپنے سابقہ منگیتر کو دل سے نہیں نکال پائی، اس لیے آپ سے یہ دوری اختیار کیے ہوئے ہوں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میرے دل سے میرا منگیتر کب کا نکل چکا ہے۔ میری بات سن کر اصغر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جسے چھپانے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ پھر میرا دیور اور شوہر آفس کے لیے روانہ ہو گئے تو میں اور میری ساس میری والدہ کے گھر چلے گئے تھے۔ ہم مقدس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ امی نے ہماری خوب آؤ بھگت کی تھی اور جب ہم نے رشتہ مانگا تو سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں مانگا اور فوراً سے ہاں کہہ دی۔ میری ساس نے بھی ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ وہ کہنے لگی، بہن ہمارے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں آپ سے جہیز نہیں چاہیے، 2 جوڑوں میں بیٹی کو رخصت کر دیں، ہم 15 دن بعد آ کر اپنی امانت کو لے جائیں گے۔ مجھے لگا تھا کہ امی کہیں گی کہ اتنی جلدی ہم تیاری نہیں کر سکتے، مگر امی نے بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی تھی مگر کیا کہہ سکتی تھی۔ میرا دیور ایک اچھا لڑکا تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا، میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ چلو میری بہن ایک اچھے گھر میں آ جائے گی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب مقدس ہمارے گھر بیاہ کر آ گئی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی کہ چلو ہم دونوں بہنیں مل جل کر رہا کریں گی۔ صبح ہوئی تو میرے والدین ناشتہ لے کر آ گئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مقدس ابھی تک اٹھ کر کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، جبکہ میرا دیور تو کب سے اٹھا ہوا تھا۔ امی نے بھی دیور سے کہا کہ بیٹا مقدس کو بلا دو، ہم اسے ملنے آئے ہیں، مگر وہ کہنے لگا آنٹی مقدس سو رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اس کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ امی بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ دیور سے چوری چھپے جا کر میں ہی مقدس کو جگا آتی ہوں، مگر میں جیسے ہی دیور کے کمرے کے پاس پہنچی میری ساس نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ کہنے لگی، بشرا تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہارا دیور بہت اچھا ہے، وہ غصے کا بہت تیز ہے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے کمرے میں مت جاؤ۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے والدین اداس چہروں کے ساتھ میرے گھر سے چلے گئے تھے۔ مجھے مقدس پر بھی بہت غصہ تھا۔ میں نے سوچا جب وہ سو کر اٹھے گی تو اس کی خوب کلاس لوں گی کہ اتنی دیر تک کون سوتا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ انتظار اس قدر لمبا ہو جائے گا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو چکی تھی، مگر مقدس ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میرے دل کو ہول اٹھنے لگے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور تب مجھے مقدس اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو ذرا ڈھارس ملی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تو میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور بولی، مقدس تم اتنی دیر تک کیوں سوتی رہی ہو اور یہ چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ ادھر منہ کرو، سب خیریت تو ہے نا؟ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ آگے بڑھا کر مقدس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی، وہ بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جلدی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھی،
اس نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں غصے میں دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ میں بولی باہر نکلو ابھی کے ابھی، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں میرا دیور بھی وہیں آ گیا تھا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور بولا بھابی آپ مجھے اور میری نئی نویلی دلہن کو تھوڑی سی پرائیویسی دیں گی؟ سچ کہوں تو مجھے آپ سے اس قسم کی حرکتوں کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں بھی اسی کے لہجے میں بولی تھی مجھے میری بہن سے ملنا ہے، آئی سمجھ؟ وہ تمہاری بیوی بعد میں بنی ہے، پہلے میری بہن تھی۔ ہم دونوں اونچا اونچا بول رہے تھے کہ میری ساس بھی وہیں پر آ گئی تھی۔ کہنے لگی بہو سب خیریت تو ہے نا؟ میں بولی آنٹی مجھے میری بہن سے ملنا ہے۔ میری ساس بولی اچھا میں مقدس سے مل لوں، پھر اس سے پوچھتی ہوں کہ وہ تم سے کیوں نہیں مل رہی۔ میری ساس نے دروازے پر دستک دی اور بولی مقدس بیٹی دروازہ کھولو۔ مقدس نے دروازہ کھول دیا اور میری ساس کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں باہر کھڑی یہ سوچ کر بدگمان ہو رہی تھی کہ میری بہن نے میرے کہنے پر دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس باہر آئیں، وہ کہنے لگی بیٹی مقدس نے کہا ہے کہ وہ تم سے نہ تو ملنا چاہتی ہے اور نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ بیٹی اگر تم دونوں بہنوں کے درمیان کوئی لڑائی چل رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری صلح کروا دیتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا کہ یہ بیٹھے بٹھائے میری بہن کو کیا ہوا ہے۔ یوں ہی 3 دن گزر گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں ایک بار بھی میں نے مقدس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ امی بار بار فون کر کے میری منتیں کر رہی تھی کہ میں ان کی بات مقدس سے کروا دوں، جبکہ مقدس کا شوہر تو مجھے کمرے کے قریب بھی نہیں جانے دے رہا تھا۔ یہ صورتحال بڑی پریشان کن تھی۔ آج کا دن بھی بہن کی صورت دیکھے بنا ہی گزر گیا تھا۔ شام ہوئی تو میرا دل ڈوبنے لگا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اتنے میں اصغر بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ میری جانب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور بولے کیا بات ہے بشرا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے ساری بات اپنے شوہر کے گوش گزار کر دی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ بات پہلے سے میرے شوہر کے علم میں تھی، مگر اب میں نے ان کو یہ بات پھر سے بتائی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور بولی اصغر آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے اس صورتحال سے نکال لیں، میں بہت پریشان ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ اصغر میری جانب بڑی غور سے دیکھ رہا تھا، پھر بولا میری ایک بات مانو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اصغر نے اپنی جیب سے ایک پڑیا نکال کر مجھے تھما دی۔ وہ کہنے لگا آج جب کھانا کھانے لگے تو یہ چپکے سے تم امی اور بھائی کے کھانے میں ڈال دینا۔ اگر تم اتنی ہمت نہ کر سکی تو یاد رکھنا پھر ساری زندگی اپنی بہن کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گی۔ میں بولی مگر اصغر نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، کہنے لگا نہیں کوئی سوال مت پوچھنا۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے میں نے اصغر کی بات مان لی۔ رات جب سب کھانے کی میز پر آئے تو میں نے اپنی ساس اور دیور کے کھانے میں وہ دعا ملا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی لڑک گئے تھے۔ میرا شوہر جلدی سے کرسی سے اٹھا اور اپنے بھائی کے کمرے کے پاس جا کر بولا مقدس جلدی سے دروازہ کھول دو، میں ہوں اصغر۔ مقدس نے دروازہ کھول دیا، پھر اصغر ہم دونوں سے بولا کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ ہم چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ اصغر ہمیں اس گھر سے بہت دور لے گیا تھا، پھر اس نے گاڑی روک دی۔ وہ کہنے لگا تم دونوں میری ایک بات غور سے سن لو، ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہم کوئی جدی پشتی امیر نہیں ہیں، بلکہ ہم فراڈیے ہیں۔ ہم بھیس بدل کر غریب لڑکیوں سے بیاہ کر لیتے ہیں اور پھر انہیں آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ بشرا میں تمہیں بھی ہر رات نیند کی دعا دیا کرتا تھا تاکہ تم مجھ سے کسی قسم کا سوال نہ کر سکو، کیونکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی تمہاری دوسری بہن بھی اس گھر میں آ جائے گی تم دونوں کو فروخت کر دیں گے، مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تم دونوں کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی۔ بشرا اگر تم مجھے اپنانا چاہو تو میں تمہاری خاطر جرم کا یہ راستہ چھوڑ دوں گا۔ پھر اتنا کہہ کر اصغر ہم دونوں بہنوں کو ہمارے والدین کے گھر چھوڑ آیا تھا۔
میں نے مقدس سے پوچھا کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ تو کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ سے بات کی تو وہ آپ کو آگے بیچ دے گا۔ میں اسی ڈر کے سبب آپ سے دور رہتی تھی۔ یہ بات ہم نے اپنے والدین کو بتائی تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے تھے، پر میں نے اصغر کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے پولیس میں وعدہ معاف بن کر اپنے گینگ کے باقی تمام افراد کو پکڑوا دیا تھا۔ اب ہم دونوں غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر یہ حرام کی کمائی سے بہت بہتر ہے۔ اللہ نے میرا گھر تو اجڑنے نہیں دیا، مجھے امید ہے کہ بہت جلد مقدس کا گھر بھی بس جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔